الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کل ہم نے اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو محاضرات ہیں ان کا جو عنوان ہے وہ فقہ احادیث الفتن و اشراط الساعہ، کہ جو احادیث فتن ہیں اور علامات قیامت کی روایات ہیں ان کا صحیح فہم، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں یہاں پر کرنی ہیں۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ہمارا خطہ کیا رہے گا، ہمارا روڈ میپ یا سائنوپسس کیا رہے گا، کچھ بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز کچھ انفارمل سی رکھیں گے، بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ سٹرکچرڈ نہ ہو۔ تو کل ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی فتنے کے حوالے سے، تو آج مزید ہم اس پر کچھ اور گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اشراط الساعہ سے کیا مراد ہے اور اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، یعنی ہم اشراط الساعہ کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ یعنی متعین طور پر جو اشراط الساعہ ہیں ان پر ہم کلام نہیں کریں گے، ورنہ تو جو علامات کبریٰ ہیں، مثلا جس میں دجال ہے اور پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے، اس سے پہلے مہدی ہے، اور اس طرح کی جو بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان پر تو ہر ایک پر ایک پوری الگ سے لیکچر سیریز ہو سکتی ہے، تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اشراط الساعہ پر ایک ضروری گفتگو کر کے پھر ملاحم پر کچھ مختصر بات ہوگی کہ ملاحم کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اگلا ہمارا بڑا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو احادیث فتن ہیں اور اشراط الساعہ کے حوالے سے جو اطلاقات کیے جاتے ہیں، احادیث کی تنزیلات ہوتی ہیں یا ان کے انطباقات ہوتے ہیں واقع پر، خارج پر، اس کی کچھ مثالیں میں عرض کروں گا۔ اور یہ بات ویسے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک تھیسس تھا میرا، اس میں یہ میرا موضوع تھا۔ موضوع جو تھا وہ المسیح الدجال کے حوالے سے تھا کہ مسیح الدجال کا کیا تصور ہے جو ہماری روایتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر یہ بھی اس میں شامل تھا کہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں، جن کو مونوتھیسٹک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، توحیدی مذاہب جس میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت شمار ہوتے ہیں، اس میں یہ جو فنومینا ہے دجال کا، یہ کیسے بیان ہوا ہے، اس کا ایک تقابلی مطالعہ۔ پھر اسی کے ذیل میں یہ موضوع بھی تھا کہ جو دجال ہے اس کے بارے میں جدید و قدیم میں کیا آراء رہی ہیں، یعنی پرانے لوگوں نے دجال کی جو شخصیت ہے اس کو کس طرح دیکھا، اس کی کیسے تعویل کی، اور پھر جدید دور میں جو دجال کی شخصیت ہے یا اس کا جو تصور ہے اس کو لے کر کیا کچھ کلام ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 21ویں صدی کی جو پہلی دہائی ہے، اس کے جو آپ سمجھ لیں نصف سے کم از کم 3 سال مسلسل میں نے ان چیزوں پر مطالعہ کیا، ان کو پڑھا، اور پھر وہ چیزیں اتنی گنجلک تھیں، اتنی زیادہ ان میں کمپلیکسٹی تھی کہ میں بالکل جیسے حیران و پریشان رہ گیا۔ اور اس زمانے میں سعودی عرب سے بھی اور پھر بلکہ مصر سے بھی کئی کتابیں منگوائیں جو اس زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اور مسیح دجال کے حوالے سے بہت سی کتابیں ہیں جو بیسٹ سیلرز تھیں اور جن کے اندر طرح طرح کی تھیریز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھیں۔ تو وہ اتنا پیچیدہ ہو گیا معاملہ کہ جیسے وہ مجھ سے پھر یعنی وہ سمیٹا ہی نہیں گیا، اور میں نے جیسے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی یہ میرے بس سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موضوع لے کر اس مسئلے کو حل کیا گیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کم از کم 3 ساڑھے 3 سال لگ کر ان موضوعات پر اس وقت مطالعہ کیا تھا اور ان کو دیکھا تھا، اس کی انٹرپریٹیشنز بھی دیکھی تھیں، اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ جوڈائزم میں اور کرسچینٹی میں جو ہے وہ المسیح الدجال کا تصور پایا جاتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جدید دور میں کس کس طرح کی تعویلات شخص دجال کے بارے میں کی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ جیسے بالکل فرسٹ ہینڈ چیز ہے، اور میں نے ایک وقت لگایا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں۔ تو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ بر صغیر سے ایک آدھ مثال، اور پھر عالم عرب سے ایک آدھ مثال، کہ یہ جو فتن ہے اور ملاحم ہیں اور اشراط الساعہ ہیں، اس کی جو تعویلات کی گئی، تو گویا اس کا ایک سیمپل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، یا اس کے معاملے میں کس طرح کے رویے ہمارے ہاں اختیار کیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تھوڑا تفصیل سے ہم کوشش کریں گے اپنے جو اسلاف ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے کہ وہ کیا ضوابط ہیں اور کیا وہ شرائط ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جو احادیث فتن ہیں یا اشراط الساعہ ہیں یا ملاحم کی جو روایات ہیں، ان کی تفہیم میں کن چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر ان کے اطلاقات میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں اور ان سے بچنے کی کیا راہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا نقشہ جو ہے یہ جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اور دیکھیے ہم جس دور میں ہیں وہ اب قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے الساعہ کا علم۔ اور ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال رہا، علماء کی رائے رہی کہ لگتا ہے یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ یعنی آپ 4 ہجری کے شارحین حدیث کو پڑھیں، جب وہ جو ہے فتن کی روایات یا اشراط الساعہ کی جو روایات ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اکثر ان میں سے جو علامتیں ہیں، خاص طور پہ جو علامات صغریٰ ہیں، وہ لگتا ہے کہ پوری ہو گئی ہیں اور قیامت بہت قریب ہے۔ 6 صدی ہجری میں دیکھیں، 8ویں میں دیکھیں، 10ویں میں دیکھیں۔ آج ہم کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ قیامت کی بہت سی جو نشانیاں ہیں وہ بالکل ظاہر ہو چکی ہیں اور بالکل جلی ہیں۔ اس کو لے کر بہت سے لوگ، ہمارے جو جدید لوگ ہیں، وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ دیکھیے جناب، یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی قیامت آنے والی ہے، کب سے سن رہے ہیں، اور ہر دور میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے علماء کا، جس طرح ہر انسان کو اپنی موت کو بہت قریب سمجھنا چاہیے، بہت بعید نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طریقے سے اس دنیا کی جو اجتماعی موت ہے، یعنی اسی کو الساعہ کہا گیا ہے نا، وہ دنیا کی موت کا وقت ہے الساعہ۔ تو جس طرح انسان کو اپنی شخصی زندگی کے بارے میں الرٹ رہنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، تو اس کائنات کے بارے میں بھی یہ خیال رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھیک بات ہے۔ اور انسان بھی مخلوق ہے، یہ کائنات بھی مخلوق ہے، اور جو بھی انسان ہے یا کائنات ہے بنیادی طور پر وہ اس دائرے میں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب ممکن الوجود ہے۔ واجب الوجود تو اللہ کی ذات ہے، باقی سب جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود وہ ہستی ہوتی ہے یا وہ وجود ہوتا ہے کہ جس میں وجود اور عدم برابر ہوتا ہے، یعنی وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، وہ نہیں تھی پھر وجود میں آئے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وجود اس کا نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو جس طرح اپنی موت کو قریب سمجھنا چاہیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کائنات کی موت کو بھی قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ عسیٰ ان یکون ردف لکم، کہ ہو سکتا ہے جو چیزیں تم طلب کر رہے ہو، جس کے بارے میں بار بار جو ہے مذاق اڑا رہے ہو، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا معاملہ آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو جلدی مت مچاؤ۔
تو کہا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری ردیف ہو، تمہاری کمر سے لگی کھڑی ہو۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے نا کہ ثقلت فی السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے وہ تو اس سے بھاری ہیں۔ اور ایک روایت میں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے مثال دی جا رہی ہے کہ ایک ایسی حاملہ جو ہے عورت یا کوئی اونٹنی کا جیسے نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کا حمل ٹھہر گیا ہے اور جو ہے وہ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے تو بس کوئی دن کی بات ہوتی ہے کہ آج جن دے یا کل جن دے۔ تو اس کائنات پر قیامت کا یا الساعہ کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ قیامت کو جن دے گی یہ کائنات۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اس کا مذاق اڑانے کی کوئی بات نہیں، یہ بات نیچرل ہے۔ اور اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے، ہر دور میں لگتا رہا ہے، تو یہ رویہ ٹھیک ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اور انسان کے جو وجود ہے، جو کائنات کا وجود ہے، اس کی جو کنٹینجنسی ہے اور اس کی جو آپ سمجھ لیجئے اس کے اندر جو فنا گتھی ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ قرب قیامت کا دور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ تو ایک واقعہ ہے نا، اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ان سے ہم یہ بات سنتے ہیں، اور طالب علموں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم دور فتن میں جی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جو فتنوں سے مملو ہے، فتنوں سے بھرا ہوا۔ اب اس دور میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر دور میں ضرورت رہی ہے، لیکن اس دور میں اور فتنوں کے دور میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ علم صحیح ہے، وہ فقاہت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یعنی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خطابت کا زور زیادہ ہو گیا ہے، فقاہت بتوجہ کم ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی جو تصنیف ہے الادب المفرد، اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انکم فی زمان، یعنی صحابہ سے اور تابعین سے خطاب کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ، کہ اس کے جو فقہا ہیں وہ زیادہ ہیں، جو فقاہت رکھتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ فقاہت کا مطلب کیا ہے؟ گہری سمجھ بوجھ۔ اور فقہ ایک ڈسپلن بن گئی، وہ تو بعد میں بنا، اور ظاہری بات ہے اس کو فقہ بھی اس وجہ سے کہا کہ اس میں بہت گہری سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ دین کے جو آپ سمجھ لیجیے عملی احکامات ہیں ان کے فروعات کا مطالعہ کرنا تفصیلی دلائل کے ساتھ، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں جو فقہ ہے وہ اپنے اوریجنل معنوں میں ہے، یعنی ہر صاحب ایمان وہ گویا فقیہ ہے، اور ہر وہ شخص کے جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو مانتا ہے جھوٹ موٹ کا مانتا ہے، گویا وہ غیر فقیہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ایک سے زیادہ جگہ پر یہ فرماتا ہے نا کہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ منافقین جو ہیں یہ سمجھتے نہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ کسی شخص نے سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جی فلاں فقیہ یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ حل رأیت فقیہا قط، کیا تم نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ تو کہا کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے، الراغب الی الآخرہ، کہ جو آخرت کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بندگی میں اشتغال رکھتا ہے، اور البصیر بامر دینہ، جو اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہے۔ تو یہ فقیہ ہوتا ہے جو اللہ سے لو لگاتا ہے، آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اپنے رب کی بندگی میں محنت کرتا ہے، اور اپنے دین کے معاملے میں بصارت کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جہاں فقہا زیادہ ہیں، قلیل خطباء، خطباء کم ہیں، خطیب لوگ کم ہیں۔ اور ظاہر بات ہے خطابت ایک بہت اہم چیز ہے، اور خطابت کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے انسانوں کے ہاں، اس کی تاثیرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ ان من البیان لسحرا،
کہ بیان جو ہے اس میں ایک جادو کی سی تاثیر ہوتی ہے اور خطابت غیر معمولی اثر رکھتی، لیکن بہرحال فقاہت کے مقابلے میں وہ ایک کم تر چیز ہے۔ تو کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ فقہا جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، اور فرمایا کہ قلیل سوالہ کثیر موتوہ، کہ مانگنے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ قائد للہوا، اس دور میں تم ہو، جس خوش قسمت دور میں تم ہو، اس میں جو عمل ہے وہ انسان کی خواہش کا گویا قائد ہے، اس کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، اور تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا، قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، کہ جس میں فقہا تھوڑے ہوں گے اور خطباء زیادہ ہوں گے۔ خاص طور پہ یہ جو دور ہے، میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب کا دور ہے، تو اس میں تو بس یہی ہے کہ آدمی کو گفتگو کا فن آتا ہو، وہ لسان ہو، وہ چرب زبان ہو، تو بس کسی بھی جو ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے پیچھے وہ لگا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اب جو ہے وہ خطباء بہت ہوں گے اور قلیل فقہا ہو، فقہا تھوڑے ہوں گے، کثیر خطباء، خطباء زیادہ ہوں گے، کثیر سوالہ، مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، قلیل موتوہ، دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ الہوا فیہ قائد للعمل، کہ اس میں خواہش نفس جو ہے وہ عمل کی گائیڈ ہوگی، اس کو لیڈ کرے گی۔ فرمایا کہ اعملوا، کہا کہ عمل کرو، یا فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان حسن الہدی فی آخر الزمان خیر من بعض العمل، تو کہا کہ اعلموا، جان لو کہ آخر زمان میں صحیح رہنمائی، صحیح راہ پہ چلنا، صحیح ہدج جو ہے وہ بہت سے عمل سے بہتر ہوگی۔ یعنی آدمی صحیح جگہ پر کھڑا ہو، چاہے ایکٹیویٹی زیادہ نہ ہو، چاہے بھاگ دوڑ بہت زیادہ نہ ہو، چاہے آنیاں جانیاں بہت زیادہ نہ ہو، لیکن آدمی صحیح جگہ پہ کھڑا ہو نا۔ سیدنا فضیل ابن عیاض کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، حسن بصری کی طرف بھی منسوب ہے، مختلف بڑے لوگوں کی طرف اس طرح اس سے ملتے جلتے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ الاقتصاد فی السنہ، کہ سنت کے معاملے میں جو ہے میانی راہ سے چلنا، درمیانی چال سے چلنا اور درمیانہ رویہ اختیار کرنا، خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ بدعت میں خوب محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا اور خوب مجاہدہ کرنے سے بہتر۔ تو بس آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہوں، چاہے آپ کا عمل تھوڑا ہو۔ تو ٹھیک جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ جو ہے وہ علم کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو علم ہے اس کا سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہاں علم اور ایمان قریب قریب، لیکن صحیح تصور بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عبد البر علیہ رحمہ نے جامع بیان العلم میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال افضل ہیں، یا اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو فرمایا العلم باللہ عز وجل، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کا صحیح تعارف۔ قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال العلم باللہ۔ دوبارہ سوال دہرایا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اسألک عن العمل وتخبرنی عن العلم، اے اللہ کے نبی میں آپ سے عمل کی بابت درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں، اور آپ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں علم کی بابت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلیل العمل ینفع مع العلم، جان لو کہ صحیح علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ، اور جان لو کہ جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، غلط تصور کے ساتھ جو ہے وہ بہت سا عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہر دور میں صحیح علم کی ضرورت بہت زیادہ ہے،
لیکن خاص طور پر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں پھر انہی روایات ہی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی نا کہ یرفع العلم، کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہل جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جو حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے، جو ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں بھی ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأتی علی الناس سنوات خداعات، کہا کہ لوگوں پر کئی سال ایسے آئیں گے جو بہت زیادہ دھوکے کے ہوں گے، فریب کے ہوں گے۔ اور مسند البزار کی روایت کیا ہے کہ ان بین یدی الساعہ سنین خداعہ، کہ وہ جو قیامت ہے نا اس سے پہلے کئی سال بہت دھوکے کے آئیں گے۔ اور معجم الطبرانی میں جو روایت ہے وہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ یکون امام الدجال سنون خوادع، کہ جو شخص دجال ہوگا نا، وہ تو ظاہری بات ہے اس میں تو دجل اور خدع اور دھوکہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جائے گا، پرسونیفائی ہو جائے گا، لیکن وہ بولڈ فرام دا بلو تو نہیں ہوگا نا، اچانک تو نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک تمہید ہوگی اور ایک برسوں ایسے زمانے گزریں گے کہ جس میں دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا۔ اور اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اب اس دور کے بارے میں بھی بہت سی لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ ایک صاحب جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، پاکستانی نژاد ہی ہیں اور بہت مشہور ہیں کلچرل سٹڈیز میں اور پھر فیوچر سٹڈیز میں، کہ ایک خاص ڈسپلن ہے اس کے جیسے بڑے لوگوں میں سے، بانیوں میں سے ہیں ضیاء الدین سردار۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ ایک عنوان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ نارمل ایرا ہے۔ پوسٹ نارمل یعنی اب وہ جو ایک خاص طرح کا نارمل ایرا ہوتا ہے اس سے گویا آگے کی بات ہے۔ اور آپ نے ان دنوں اگر مطالعہ آپ نے کیا ہو اور انٹرنیشنل پریس کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہو کچھ نہ کچھ، تو ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ کوپنگ ود دا نیو نارمل۔ دا نیو نارمل یعنی ایک تھا نا کہ زندگی ہے نارمل چل رہی ہے، نارمز کے مطابق چل رہی ہے، کہ آپ جناب وہ ہے وہ دفتر جا رہے ہیں، لوگ بچے اسکول جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پارک جا رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، سنیما جا رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نارمل تھا۔ لیکن اب یہ جو کورونا کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو آئسولیشن کا سارا کھیل رچایا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ دا نیو نارمل، اب ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں لگتا ہے کہ جیسے اب سیٹ ہو گئی ہیں اور ایک نئی روٹین کے مطابق جیسے ہم نے اپنی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ تو بہرحال یہ جو دور ہے یہ پوسٹ نارمل دور ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 3 C's، 3 سی ہیں جو اس دور کو جیسے اس کا تعارف ہے۔ ایک کمپلیکسٹی، چیزیں اتنی گنجلک ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ کسی کو سراغ نہیں ملتا۔ یعنی کوئی بھی آدمی، دیکھیے آج کل بھی جب سے یہ وائرس چلا ہے، مختلف لوگ جو بھی سیانے لوگ ہیں، چاہے سیانے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں سیانا ہی سمجھتا ہے، تو اس نے کچھ نہ کچھ فرمانا ضرور ہے اس کے بارے میں کہ بھئی اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھیوری اس نے بیان کرنی۔ لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کچھ سال بعد، کیونکہ لوگوں کو یاد کچھ نہیں رہتا نا، تو پھر وہ خود شرمائیں گے کہ یار ہم کیسی باتیں کرتے تھے، کیونکہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے نا کہ وہ کسی کی گرفت میں اتنی آسانی سے آتا نہیں۔ دوسرا سی وہ کہتے ہیں کہ کیوس ہے، کیوس، کہ مطلب کوئی چیز آپ کو نہیں لگتی کہ سسٹم کے مطابق چل رہی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کنٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں۔ یعنی کبھی آپ دیکھیے نا یہ جو کورونا کا معاملہ ہے اس کے بارے میں، یعنی وہ جو ایک نیو پریسٹلی کلاس پیدا ہوئی، کہ پہلے آپ کو پتا ہے مڈل ایجز میں جو ہے وہ دا مین ود دا گولڈن روپ، یعنی وہ جو پریسٹ ہوتا تھا وہ اصل میں ہی واز دا مین ان چارج، اور وہ بتاتا تھا کہ علم کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، تو ہر چیز وہ طے کرتا تھا۔ تو اب جو ہے جب اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن آیا، انلائٹنمنٹ آ گیا، تو اب جو ہے وہ وائٹ روب، یعنی وہ جو سفید، جس نے آپ نے سمجھ لیجیے گاؤن پہنا ہوا ہے، یعنی وہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہے
اور جو سائنٹسٹ ہے وہ نئی ایک پریسٹلی کلاس ہے نا. تو یہ جو نئے پیشوا ہیں ہمارے، اور جو ایک طرح سے نئے ہمارے مائی باپ ہیں، اور ہمارے اب گویا آپ سمجھ لیجئے ہادی بھی وہی بن گئے ہیں اور مہدی بھی وہی بن گئے ہیں، وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے ذرا ان کی کوئی باتیں مل ہی نہیں رہی آپس میں، اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے. امریکہ کی آپ بات کر لیجئے، آپ برٹن کی بات کر لیں، آپ چائنا کی بات کر لیں، کہ کوئی بات بن ہی نہیں پا رہی. آج ایک بات کرتے ہیں، کل اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں. تو یہ کمپلیکسٹی، کیوس، کنٹرڈکشن، یہ وہ دور ہے. تو اسی کو یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ وہ دھوکے کے سال ہوں گے. اور اس میں جو اہم بات ہے ہوگا، اس میں ہوگا کیا؟ یصدق فیہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. ویکذب فیہ الصادق، اور سچے کو جھٹلایا جائے گا، اس کی تکذیب کی جائے گی. ویؤتمن فیہ الخائن، جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس کو امانت دار گردانا چاہے گا. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، اور جو امین ہے اس کو خائن قرار دیا جائے گا. تو یہ چیزیں الٹ جائیں گی، اقدار الٹ جائیں گی. اور ہم دیکھتے نہیں ہیں اب کچھ سالوں سے کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ویب میڈیا آیا ہے، اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ آ گئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کا دینی علم کوئی نہیں ہے، جن کا دینی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ ایک سٹار بن گئے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی فالوونگز ہیں. تو کبھی اس حدیث کو پڑھیے ذرا کہ یصد، اور علماء کو آپ دیکھیے کہ بھائی ان کو کون کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ان کی بات سن رہے ہیں، تو وہ معلوم ہوگا کہ وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور جو اس طرح کے فنکار لوگ ہیں، ڈگڈگی بجانے والے ہیں اور مسخرے ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت پاپولر. اور آگے سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَيَنْتِقُ الرُّوَيْبَضَ، اور کہا کہ رویبضہ جو ہے وہ کلام کرے گا. قیل یا رسول اللہ وما الرویبضہ، یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک عام آدمی، اور تافہ کا اگر صحیح ترجمہ کرے نا تو ہلکا آدمی، گھٹیا آدمی، ولگر آدمی، وہ جو عمومی معاملات ہیں، جو ملک و ملت کے معاملات ہیں، جو امت کے معاملات ہیں، جو بڑے دینی معاملات ہیں، اس میں کلام کرے گا. تو یہ جو بات ہے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے سامنے ہے. اور ایک روایت میں الفاظ آئے نا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ رویبضہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ من لا یؤبہ لہ، یؤبہ لہ، ایک ایسا شخص کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ سٹار بن جائیں گے، وہ سیلیبریٹی بن جائیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو رویبضہ ہے یہ کیا ہے؟ الصفی یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک بے وقوف آدمی، ایک بالکل ان پڑھ اور جاہل آدمی جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات میں کلام کرے گا. اور پھر ایک اور روایت میں ہم نے فرمایا کہ الفویسق یتکلم فی امر العامہ، ایسے لوگ کے جو فاسق و فاجر ہیں، ایسے لوگ کے جو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی بالکل بے اعتبار لوگ ہیں، ان کا ایک مرتبہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم بات ہے. اور اس وقت جو ہے جو ایک بڑا کرائسس پیدا ہو چکا ہے، وہ اتھارٹی کا کرائسس ہے کہ بھائی کس کی بات چلے گی، یعنی لیجیٹیمائزیشن کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کس کی بات سنی جائے گی. آپ نے دیکھا جب سے یہ کرائسس پیدا ہوا ہے تو ہر آدمی، چاہے وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس معاملے میں علماء وغیرہ کی بات نہیں چلے گی، اس میں تو سائنٹسٹ بتائیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو پینڈیمکس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے. اور گویا اب اس میں سب کو انہی کی پیروی کرنی، اور علماء اگر اس سے کوئی مختلف بات کریں یا کوئی ایسی بات کریں کہ جس میں کوئی دینی پہلو وہ اجاگر کریں، تو کہا جائے گا کہ بھئی ان کی بات نہیں سنی جائے گی. تو یہ جو ایک لیجیٹیمائزیشن کا کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ بات جو میں نے عرض کی ہے ساری، اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ جو علم صحیح ہے اور جو صحیح دینی روایت ہے اس سے جڑنا ہر دور میں سروائیول کی ضرورت ہے. تو اس دور میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی. جیسے امام مالک نے یہ بات فرمائی نا کہ یہ جو سنت ہے، سنت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ سفینۃ نوح، یہ سیدنا نوح کا سفینہ ہے.
اور سیدنا نوح کا سفینہ کیا ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا اور وہ ڈوب گیا۔ تو اسی طریقے سے اس دور میں یہ جو قرآن و سنت ہے اس کے کیریئرز کون ہیں اس دور میں؟ کیا ہر دور میں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ زوال ہم سب پر آیا ہے، سارے گروہوں پر آیا ہے اور ہماگیر ہے۔ جو کل ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھا تھا نا کہ فتنۃ مستطیرۃ، کہ ایک ایسا فتنہ جو مستطیر ہے اور بالکل آل انکمپاسنگ ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو ہر طبقہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور اگر اخلاقی زوال ہے تو اخلاقی زوال تمام طبقات میں ہے نا۔ تو علماء جو ہیں وہ کوئی مریخ سے نہیں آئے ہیں، نہ ہی مریخ پہ رہتے ہیں، اسی زمین میں رہتے ہیں، یہیں پر جو فتنوں کی آماج گاہ ہے ہمارے ارد گرد، اس سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی عصمت کا مقام حاصل ہے، لیکن بہرحال دینی حوالوں سے رہنمائی انہوں نے ہی کرنی، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس دینی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو اجتہاد کی روایت ہے ان مجتہدین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ اور ان کے ہاں جو کوتاہی بھی ہوگی، ان کے ہاں کوئی اجتہادی غلطی بھی ہوگی تو وہ مغفور ہے، وہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی جو ہے وہ اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عام آدمی، ایک ایسا شخص جو دینی علم میں رسوخ تو دور کی بات ہے، وہ ابجد سے بھی اس کے واقف نہیں ہے، اور وہ بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ علماء پر زبان تان جو ہے وہ دراز کرے، تو یہ اس فتنے کو مزید بڑھانے والی بات ہے۔ تو بعد میں پھر عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری گفتگو میں نے عرض کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے، یہ بات واضح کرنا ہے کہ صحیح علم جو ہے، ٹھوس علم، اس کو اہمیت دیں، اور جو علماء ہیں ان سے متعلق ہوں اور اچھا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کل جو ہم نے بات کی تھی فتنے کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ فتنے کا جو ایک ابھی تک میں نے مفہوم عرض کیا تھا وہ عمومی مفہوم تھا، اور ان معنوں میں وہ ایک نیوٹرل لفظ ہے۔ کچھ اور آیتیں بھی میں نے نوٹ کی تھی، وہ میں جلدی سے کچھ ان میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسفاق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ انبیاء جو ہے وہ فتنہ بن گئے اپنی قوم کے لیے، اور قوم نے انبیاء کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو پرسیکیوٹ کیا۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہوتا۔ اور پھر فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو کہا کہ جب ہم نے ان کو نعمت سے نوازا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو دیا گیا ہے ہمارے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تو کہا بل ہی فتنتن، کہا کہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر آزمائش ہے، یہ ایک جانچ کا میکانزم ہے جس میں اللہ تمہیں ڈال دے۔ اسی طرح سورہ قمر میں جو قوم سمود کے لیے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے خاص معجزے کے طور پہ کے انداز میں ظاہر فرمائی تھی، اس کے بارے میں فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، کہ ہم نے بھیجا ہے اس اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش کے طور پہ۔ تو کہا کہ بس اب دیکھو، اس کا دھیان رکھو اور جو ہے وہ ثابت قدم رہو۔ تو فتنۃ لہم، تو اب یہاں جو معاملات آئے ہیں زیادہ تر یہ نیوٹرل والے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بہت زیادہ مقامات ایسے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں فتنے کا لفظ جو ہے اپنے سلبی معنوں میں آیا، سلبی یعنی منفی معنوں میں آیا، نیگیٹو معنوں میں آیا۔ ابھی تک میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تکلیف اور پریشانی اور مصیبت اور بیماری اور جو ہے فساد کے رنگ میں ہو، بلکہ وہ خوشحالی اور صحت
اور غلبہ اور طاقت اور اچھے حالات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں زیادہ تر مقامات پر فتنے کا لفظ جو ہے وہ ایک منفی انداز لیے ہوئے، اور خاص طور پر جو معرف باللام ہے نا، الفتنہ، یہ جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں، یہ تقریباً ہر جگہ انہی منفی اور سلبی معنوں ہی میں آئی ہے۔ میں اس کی کچھ منتخب آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ تو اب یہاں جو کہا ہے نا أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، تو یہاں فتنہ انہی نیگیٹو معنوں میں۔ پھر وہ جو سیدنا سلیمان کے عہد میں جو ہاروت ماروت جو فرشتوں کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ اور پھر جو آگے جو فرمایا نا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة یا والفتنة اشد من القتل۔ اب یہ تمام جو آیات ہیں ان میں جو فتنے کا لفظ ہے وہ انہی نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ جگہوں پہ جیسے نیوٹرل معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہاں وہ ایک نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور احادیث میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ فتنے کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جو معروف روایت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب آ جائے گا، وَتُظْهِرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے جو ہیں وہ ظاہر۔ تو یہ معنوں میں جو ہے فتنہ ایک منفی اصطلاح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، بہت معروف دعا ہے، جامع ترمذی میں نقل ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کا، کہ اے اللہ تو مجھے خیر کے کاموں کی توفیق دے، وہ ترک المنکرات، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں منکرات کو ترک کر دوں، وحب المساکین، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرے دل میں جو مساکین ہیں ان کی محبت پیدا فرما دے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کر، وَتَتُوبَ عَلَيَّ، اور میری طرف التفات فرمایا، میری توبہ قبول فرما، وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اگر تو اپنے بندوں کے بارے میں کسی فتنے کا ارادہ فرمائے۔ اب یہاں فتنہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایک ایسے حالات ہیں کہ جو اچھے حالات نہیں ہیں، یعنی کوئی آزمائش بڑی لے آ کہ جس کی وجہ سے اخلاقی معاملات ان کے خراب ہو جائیں، یا کوئی ایسی جو ہے وہ آزمائش لے آ کہ جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ عافیت کی حالت جاتی رہے، تکلیف اور پریشانی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو کہا کہ وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اگر تو اپنے بندوں کے بارے میں فتنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے قبض کر لینا، غیر مفتون، اس حالت میں کہ میں فتنے میں پڑنے سے بچ جاؤں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جس میں آپ نے استعاذہ جو ہے وہ فرمایا ہے اور تعوذ فرمایا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ فتنے کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں۔ ظاہری بات ہے کہ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں نا، تو وہ چیز پازیٹیو تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو اب ان جو تعوذ والی روایات ہیں یہاں پر جو فتنے کا لفظ آئے گا تو اب یہاں اس سے مراد جو ہے وہ فتنہ نیگیٹو معنوں میں ہوگا۔ جو معروف روایت ہے کہ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جیسے صحابہ کو تلقین فرمائی اور ان سے طلب فرمایا۔ آپ نے کہا تعوذوا باللہ من عذاب النار، قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال۔ اب دیکھیے جہنم کے عذاب سے آپ نے کہا پناہ مانگو، صحابہ نے کہا ہم مانگتے ہیں،
کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو فتنوں سے پناہ طلب کرو، اور پھر تفصیل فرمائی ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو ان میں سے پوشیدہ ہیں۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ دجال، فتنہ دجال سے جو ہے پناہ طلب کرو، تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم جو ہے فتنہ دجال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اب یہ پورا جو کانٹیکسٹ ہے نا، یہ سارا جو ہے وہ ناپسندیدہ کبیح مکروہ چیزیں ہیں۔ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، عذاب قبر ہے، اور جو ہے فتنت مسیح دجال ہے۔ اسی ذیل میں آپ نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہر طرح کا فتنہ، وہ بھی کہ جو ظاہر و باہر ہے، وہ بھی کہ جو باطنی ہے۔ اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک وہ فتنہ ہے جو انسان کے ظاہری اعمال میں خرابی کا ذریعہ بنتا ہے، انسان جو ہے وہ نماز ترک کر دے، انسان جو ہے وہ پردہ، خواتین جو ہے پردہ ترک کر دیں، یا انسان جو ہے وہ سود کھانا شروع کر دے۔ اور کچھ فتنے ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کے باطن میں بے یقینی پیدا ہو جائے، انسان کے باطن میں حسد پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، کفران نعمت پیدا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ما ظہر منہا وما بطن، کہ وہ فتنے کے جو ظاہر و باہر ہیں، جلی ہیں، جس کو ایک عام آدمی بھی پہچان لیتا ہے، اور وہ فتنے کے جو باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے۔ ہمارے بہت سے ائمہ نے یہ بات فرمائی، اسلاف نے، کہ جب فتنہ آتا ہے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ عالم پہچان لیتے ہیں، اور جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے پیٹ پھیر کے، اس وقت اس کو جو ہے وہ ایک جاہل آدمی بھی، عام آدمی بھی پہچان لیتا ہے۔ تو یہ بات کہ انسان جو ہے وہ بصیرم بزمانی ہی، اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو، اور انسان جو ظاہری فتنے ہیں ان کو بھی پہچان لے، اور جو باطنی فتنے ہیں ان کو بھی پہچان لے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعوذ فرما رہے ہیں، بلکہ امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو اب یہ ساری مثالیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں فتنے کا لفظ اپنے عموم میں نہیں ہے، بلکہ فتنے کا لفظ جو ہے وہ ناخوشگوار احوال، ناخوشگوار حالات، ناخوشگوار اعمال اور افعال کے حوالے سے بیان ہو رہا۔ پھر ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، کہا کہ حقیقی خوشبخت کون ہے، سعادت والا کون ہے، اور بامراد کون ہے، لمن جنب الفتن، کہ جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور اس میں یہ بات بھی جیسے واضح ہو گئی نا کہ انسان اصل میں اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ انسان جو ہے وہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عرش کے تحت کے نیچے کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسی کا یہاں بیان ہے کہ جس کو فتنے سے بچا لیا گیا، اصل میں خوشبخت تو وہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور پھر کون ہے، کہ وَلِمَنْ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ، ایک تو وہ ہے کہ جس کو بچا ہی لیا گیا، صاف بچا لیا گیا۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ ارادہ فرمایا اگر تو اپنے بندوں کے بارے میں کسی بڑی آزمائش کا، تو مجھے اپنے پاس بلا لیجیو اس حالت میں کہ میں غیر مفتون ہوں، میں فتنے میں پڑنے سے بچ جاؤں۔ تو کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ فتنے سے اے اللہ تو ویسے ہی بچا لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ سعید ہے، پھر وہ خوشبخت ہے جس کو مبتلا کیا گیا، جس کو جانچا گیا، جس کو کسی آزمائش میں ڈالا گیا، فصبر، اور پھر اس نے صبر کیا۔ اور صبر کا مطلب آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں کہ صبر کا لفظ جو ہے وہ استقامت سے قریب ہے۔ صبر کا مطلب جو ہے وہ کوئی سلبی معنوں میں نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اب برداشت کرو اور جھیلو، نہیں، صبر کا مطلب ہے استقامت، جمے رہو، کہ حالات کچھ بھی ہوں جمے رہو۔ جس طرح فتن کی روایات میں آتا ہے نا کہ انسان جو ہے جو اپنے دین پر عمل کرنے والا ایسا ہی ہوگا کہ کل قابض علی الجمر، جیسے ایک جلتا ہوا انگارہ جو ہے اپنی جو ہے ہتھیلی میں تھامنے والا۔ تو کہا کہ ایک تو وہ ہے خوشبخت کہ جس کو بچا ہی لیا گیا فتنوں سے، اور پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جس کو اس میں ڈالا گیا لیکن پھر اس نے صبر کی۔ تو فتنوں ہی کے حوالے سے کچھ احادیث اور ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو
ایک تابعی کہتے ہیں کہ دخلت المسجد فیضا عبداللہ ابن عمرو بن العاص جالس فی ظل الکعبہ والناس مجتمعون علیہ. میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں. فأتیتہم فجلست الیہ، تو کہتے میں ان کی خدمت میں گیا اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. فقال، تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فنزلنا منزلا، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. فمنا من یصلح خباءہ، تو ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو اپنا خیمہ درست کر رہے تھے، اس کو سیدھا کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے. ومنا من ینتظل، اور کچھ ہیں کہ جو تیر اندازی کر رہے تھے یا تیروں کو سیدھا کر رہے تھے. ومنا من ہوا فی جشری، ہم میں سے بعض وہ تھے جو اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے تھے. یعنی لوگ مختلف ایکٹیویٹیز میں تھے. اس نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا لگائی، پکار لگائی، الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے. جب تک وہ اذان کے جو متعین الفاظ ہیں وہ مشروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک صورتحال یہی تھی کہ یہ بس آواز لگائی جاتی تھی کہ الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جو ہے وہ بس جمع ہو رہی ہے، کھڑی ہونے والی ہے. تو فاجتمعنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب جمع ہو گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم. یہ بہت اہم الفاظ اور اس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ حقا علیہ، اس کے ذمے ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ان یدل امتہ، کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کرے، اعلی خیر ما یعلمہ لہم، ہر اس خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے جو وہ ان کے حوالے سے جانتا ہے. وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُمْ لَهُمْ، اور وہ ان کو خبردار کرے ہر اس شر سے جو وہ ان کی بابت علم رکھتا ہے، جس شر کا. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے. اب یہاں پر بھی وہ یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ خیر اور شر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو خیر وہ جانتا ہے ذمہ داری ہے کہ وہ خیر پہنچائے، اس کی رہنمائی کرے، اور جو شر علم میں ہے اس امت کے حوالے سے وہ بتائے. اب پھر یہاں وہی دونوں باتیں، کیا چیز خیر ہے، یعنی جو نیکیاں ہیں جو کرنے والی ہیں، جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ خیر ہے، وہ بتائے. اور کیا خیر ہے، اچھے حالات ہیں، یعنی امت کو بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبہ عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اعانت ہوگی. تو یہ کیا ہے، یہ خیر کی رہنمائی کرنا. اور شر جو ہے اس سے خبردار کرنا. اب شر کیا ہے، شر میں اخلاقی شر ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اور تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ٹھیک ہے، اور حقوق الامہات ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے دوسرا شر کیا ہے کہ جو برے حالات ہیں، سخت حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، ان سے خبردار کر. تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. ٹھیک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبردار کریں کہ کیا چیز ان کے لیے شر ہے، اور ایک شر وہ ہے جو ابھی ان کے سامنے ہے، اور ایک شر وہ ہے جو مستقبل میں ان پر کبھی آ سکتا ہے. کل ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا نا کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اب تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اندیشہ کیا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی اور تم دنیا کے لیے اسی طرح تنافس کرو گے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے تم سے پہلے تھے، پھر تم بھی اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے، یا جو ہے یہ تنافس تمہیں ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. تو یہ بھی آپ بتا رہے ہیں نا، تنبیہ کر رہے ہیں. تو اسی کے ذیل میں یعنی یہ جو فتن کی روایات ہیں اور اس میں جو بہت سی پیش گوئیاں آپ فرما رہے ہیں، یہ آپ سمجھیے یہ اس کے ذیل میں.
اور اس میں آپ کو پتہ ہے ایک تو ذمہ داری آپ کی، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک، جو سورہ توبہ کی جو بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت ہے نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو کہا کہ رسول تمہاری طرف آ چکے ہیں، اور اس میں الفاظ کیا آتے ہیں، حریص علیکم، کہ تمہارے بارے میں انتہائی حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر خیر مل جائے۔ وہ مشہور روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اپنے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں اور جو حشرات الارض ہیں وہ اس میں اس کے گرد آ جاتے ہیں اور اس میں جا پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تم لوگ، وہ بھی گویا ایک جہنم کی آگ ہے اور تم اس میں گرے پڑ رہے ہو، فَأَنَا آخُذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں۔ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور وہ جو انسانوں کو میں ہٹا رہا ہوں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں گرے پڑنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حرص تھی، اور آپ کبھی دیکھیے یہ جو حرص ہے نا، یہ بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے بہت سی ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جن کے حوالے سے کوئی دینی اہمیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو چونکہ ویسے تو پیغمبر نے فرمایا ہے تو آپ عمل نہیں کریں گے تو گناہ کی بات ہے، لیکن وہ جو باتیں ہیں اصلاً وہ کوئی شرعی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں امت کے فائدے کی ہیں۔ اس کی مثالیں مثلاً کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ نا تو بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنے کپڑے کے پلو سے یا چادر کے پلو سے بس بستر کو جھاڑ لو، کہ ہو سکتا ہے کہ تم باہر گئے ہو اور پیچھے کوئی موذی چیز یا کوئی ایسی چیز اس پہ آ جائے جو تمہیں نقصان پہنچائے، کوئی بچھو آ گیا، کوئی اژدہا آ گیا، کوئی اور اس طرح کی گرگٹ آ گیا، کوئی چیز آ گئی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز جو ہے بالکل جیسے کہ ایک جو بڑا ہوتا ہے جو جس طریقے سے شفقت اور جو ہے محبت فرماتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس طرح آپ فرما رہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو اس سے پہلے چراغ بجھا کے سویا کرو، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوہا آ جاتا ہے اور چوہا اس چراغ کا جو فتیلہ ہے اس کا جو دھاگا ہے اس کو لے کے کہیں جاتا ہے اور پھر وہاں آگ لگ جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بھسم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو ہے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان ایسی چھت پر جو ہے وہ رات بتائے یا سوئے کہ جس کی کوئی منڈیر نہ ہو، کہ پھر جو ہے انسان گر جائے، اس کو جو ہے نقصان ہو جائے۔ تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرص ہے اس کا بیان ہے، اور وہ بات کہ جو چیزیں ان کے لیے بری ہیں تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو خبردار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ روایت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہے مجھ سے پہلے مگر یہ کہ اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کرے ہر اس خیر کے بارے میں جو وہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور ان کو خبردار کرے ہر اس شر سے جو وہ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، کہ یہ جو تمہاری امت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدائی حصے میں عافیت رکھ دی ہے، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، اور اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ اس پر ابتلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات تم دیکھو گے جو تمہارے لیے اجنبی ہوں گے، جس سے تمہارے اندر نکارت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جو نکارت ہے یہ بھی اصل میں ایک خاص دور میں پیدا ہوگی، اور ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر یہ نکارت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ چند لوگوں ہی میں یہ نکارت رہ جائے گی، عمومی جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی، بالکل جو ہے وہ نیچرلائز ہو جائیں گی، بلکہ انٹرنلائز ہو جائیں گی، اور جیسے شیر مادر کی طرح، اور اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا اور پانی جو ہے وہ نیچرل ہیں، فطری ہیں، اسی طرح شر کے بہت سے مظاہر کو اور بہت سی قوتوں کو وہ بالکل نیچرل سمجھنے لگیں گے۔ اور وہی صورتحال ہوگی نا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور اسلام کے نام پر لوگ جو جس چیز میں جی رہے ہوں گے وہ ایک اور ہی کوئی دین ہوگا۔ تو فرمایا کہ صورتحال کیا ہوگی کہ ایسے تم معاملات دیکھو گے جن سے تمہارے اندر نکارت جو ہے تم محسوس کرو گے، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنہ آئے گا اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہلکا کر دے گا،
کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی ایک فتنہ، بلکہ اس کی اب وضاحت آ رہی ہے، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، فتنہ آئے گا، مومن یہ کہے گا کہ یہ تو میری ہلاکت ہے، یہ تو میری جان لے لے گا، اور یا یہ میرے ایمان پر مؤثر ہو جائے گا۔ ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، پھر وہ فتنہ جاتا رہے گا، اور پھر ایک اور فتنہ آئے گا، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ، تو مومن کہے گا نہیں یہ ہے، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، جو ہم نے پیچھے ابھی روایت میں پڑھا نا کہ ایک فتنہ آئے گا اور ایک دوسرے کو وہ ہلکا کر دے گا، یعنی جب پہلا فتنہ آیا لگا کہ یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ تو انبیئریبل ہے، اللہ کی توفیق سے جو ہے انسان اگر اس کو جھیل لے گا تو اس کے بعد جو اگلا فتنہ آئے گا وہ پہلے فتنے کو جو بہت بڑا لگ رہا تھا بہت ہی ہلکا کر دے گا، لگے گا کہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی جو اب فتنہ جو ہے سامنے آیا۔ تو کہا کہ بس ایک فتنہ آئے گا، آدمی خیال کرے گا کہ بس اس میں تو میرا دین ایمان ضائع ہو جائے گا یا میں کام آ جاؤں گا فزیکلی، اور اس کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ چلا جائے گا، پھر آدمی کہے گا نہیں اس سے اب بچت ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ فمن احبا، اب دیکھیں ابھی تک جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کا ایک حصہ کس پر مشتمل ہے، وہ تکوین پر مشتمل ہے، دیکھو ایسے حالات آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب اس روایت کے آخری حصے میں تشریح ہے، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ساری روایتیں جو پیش گوئیوں کی ہیں، ساری تو نہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن میں ہم دیکھیں گے کہ تکوین اور تشریح ساتھ ساتھ چل رہی، کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، جب کہا ہے کہ ہوگا تو ہوگا، ٹھیک ہے، اور لیکن تمہیں کیا کرنا ہے وہ پھر ساتھ بتاتے ہیں، یہ تشریح ہے۔ تو کہا کہ فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، تو جس کو یہ پسند ہو کہ اس کو جہنم سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، ویدخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اسے آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، لیکن خاص طور پر دور فتن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ پر ایمان بھی وہی معتبر ہے جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور آخرت پر بھی ایمان وہی معتبر ہے جس آخرت کی تفصیلات ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پہنچی۔ تو اب یہاں بتا دیا گیا کہ پھر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور فرمایا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور کہا کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو وہ انسان جو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، اور چاہیے کہ وہ شخص لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ وہی چیز ہے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب اس حدیث کے بہت عظیم حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے، اس کے بہت سے، اس کے معنی کی بہت سی پرتیں ہیں، لیکن ایک جو بڑا مفہوم ہے وہ وہی ہے جو ابھی میں نے جس روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ جو تم چاہتے ہو، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہاری جان، مال، آبرو پر کوئی حملہ نہ ہو، تم چاہتے ہو تمہاری خیر خواہی برتی جائے، تم چاہتے ہو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی نہ کی جائے، تم چاہتے ہو تمہارا مال نہ لوٹا جائے، تم چاہتے ہو کہ تم پہ تہمت نہ لگائی جائے، تم چاہتے ہو تمہیں کم تول کے نہ دیا جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملاوٹ والا مال نہ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چاہتے ہو نا اپنے لیے، تو جو اپنے لیے چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی، اور پھر فرمایا اب اس کے بعد جو فتنوں کے دور میں جو ایک اور بہت اہم ہدایت ہے جو کئی احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ اس کا بیان ہے وَمَن بَایَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، اور جس نے کسی امام سے بیعت کی اور پھر اس کو اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے اس کے سپرد کر دی اور اپنے دل کا پھل اس کے سپرد کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تم کسی سے بیعت کرتے ہو تو گویا اس کے بعد
اپنا جو جسے کہتے ہیں نا باڈی اینڈ مائنڈ یا باڈی اینڈ ہارٹ تم اس کی سپرد کر دیتے ہو، یعنی پھر ظاہری بات ہے کہ تم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو پھر اب تم نے اس کی جو ہے ظاہری احکامات بھی مانو گے اور اس کی اطاعت بھی تم کرو گے۔ تو کہا فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو پھر اپنی استطاعت بھر اس کی بات مانو۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ تو امپلائیڈ ہے نا، بہت سی اور روایات سے واضح ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حکمران ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ اس کے رسول کی معصیت جو ہے وہ لازم آتی۔ تو کہا کہ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، اور کہا کہ اگر جو ہے ایک حکمران ہے، خلیفہ ہے، اہل حل و عقد جو ہے اس کی سپورٹ میں ہے، اس کے بعد کوئی شخص اٹھے اور اس سے کھینچتان کرے اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو کہا کہ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، تو یہ دوسرا انارکسٹ ہے، یہ جو فتنہ گر ہے، یہ جو خارجی ہے، اس کی گردن مار دو۔ تو یہاں یہ روایت بھی بہت اہم ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات بھی فرما دی کہ جو ہے ہر نبی کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور پھر اس امت کے بارے میں آپ نے ایک پیش گوئی فرمائی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب ایسے حالات آئیں تو تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔